کفایت اللہ صاحب سے بھی یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا دوسری طرف جاری ہے، جو کہ ظاہر ہے اس وقت ذرا پس پشت ان خبروں کی وجہ سے چلا گیا، لیکن مولانا صاحب تشریف فرما ہے اور مولانا صاحب نے آج پلان بی کا بھی بڑا باقاعدہ اندیا دے دیا ہے۔ وہ کن الفاظ میں دیا ہے، پہلے ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا ہے اس حوالے سے۔ یہاں کا اجتماع یہ پلان اے ہے اور اس کے ہوتے ہوئے پلان بی کی طرف ہم جائیں گے۔ جب تک آپ کو یہاں سے جانے کا نہیں کہا جائے گا پلان بی کی طرف، آپ نے جمے رہنا ہے۔ اعلان ہوتے ہی آپ کے قافلے ادھر چل پڑیں گے اور اس کی تفصیل ہماری صوبائی جماعتیں آپ کو دیں گی۔ ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، ہم نے گھروں میں نہیں جانا۔ آپ کے اس اجتماع کی وساطت سے میں ان کارکنوں کو اعلان کر کے بتانا چاہتا ہوں، پلان بی کی طرف اپنے گھروں سے نکل آئیں۔ جو یہاں ہے وہ ان کی مدد کو پہنچے۔ اس تحریک کو اتنی طاقت دی جائے گی کہ پھر اس کے بعد اس حکومت کا سنبھلنا ممکن نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مفتی کفایت اللہ صاحب کیا ارادے ہیں؟ سنا ہے کہ کل یا پرسوں سے مختلف شاہراہیں بند کرنے کا ارادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ وہ آپ کے تیور سے تو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ہم آپ کے پروگرام میں پھر نہیں آ سکیں گے، لیکن آپ نے بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا۔ اللہ اکبر۔ میں اس لیے بھی رائے پر اختلاف اپنی جگہ، لیکن میں آئی میک شور کہ احترام جو ہے وہ اختلاف پر حاوی نہ ہو، تو احترام آپ کا اتنا ہی ہے جتنا تھا اور رہے گا اتنا ہی ہمیشہ۔ میں اس آپ کے جواب سے پہلے ایک درخواست کرتا ہوں، میرے ساتھ چند لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں حکومت کے ایک وزیر ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے 443 لوگوں کے جو بجھے ہوئے چولہے ہیں وہ دوبارہ جل جائیں۔ وزیر صاحب سن لیں ذرا۔ 2005 میں زلزلہ آیا تھا نا ہمارے علاقوں میں، جی جی، تو اس کے لیے کہ 30 بنی تھی، ایرا اس کا نام تھا۔ تو ایرا میں 443 لوگ تھے۔ اب تازہ وہاں ایک جنرل صاحب پوسٹ ہوئے ہیں، پہلے وہ FWO میں تھے۔ اچھا، اب وہاں تشریف لے گئے، افضل خان ان کا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے سارے لوگوں کو نکال دیا ہے، سارے لوگوں کو۔ اب حکومت نے اسٹے آرڈر دے دیا، تو انہوں نے وہاں فوجیوں کو کھڑا کر کے وردی میں ان لوگوں کو اس دفتر سے داخل نہیں ہونے دیا۔ چلے وہ وزیر صاحب آپ سے نوٹس میں آ گیا، وہ دیکھ لیتے ہیں جی کیا۔ عمران خان اس کو دیکھ رہا ہے براہ راست۔ میری درخواست ہوگی کہ اگر بتا دیجیے گا جی منسٹر صاحب ذرا صبر کریں۔ جی پہلے تو میں گزارش کروں گا وزیر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اگر ان غریبوں کی بات سن لی جائے تو یہ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ اور وہ جنرل صاحب کے بعد 4 عہدے ہیں، وہ چیئرمین ایرا بھی ہے، ڈپٹی چیئرمین ایرا بھی ہے، NDMA کا بھی چیئرمین ہے، وہ ایک اور اداروں کو بھی لک آفٹر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو برائے مہربانی طاقتور لوگوں سے کہہ دیا جائے تو ان لوگوں کی ذرا۔ منسٹر صاحب بھی بڑے طاقتور ہیں۔ اچھا مفتی صاحب یہیں پہ ذرا ہولڈ کیجیے، میں یہیں پہ آپ کی گزارش پہنچ گئی۔ بریک کے بعد آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں تاکہ پھر ذرا یہ پھر اس حوالے سے بھی بارے میں بتائیں کہ کیا پلان بھی کر رہا ہے۔ بہت لمبا ایک سیگمنٹ ہو گیا، بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو مفتی کفایت اللہ صاحب بتا دیجیے ذرا پھر کہ پلان بی ایگزیکٹلی کیا ہے آپ کا اور کب سے عمل درآمد شروع ہے اس پہ؟ وسیم، ذرا بعض اوقات جو سننے والا آدمی ہوتا ہے نا وہ اونچا سنتا ہے، تو اس کو ہم پنجابی میں ڈورا کہتے ہیں نا، اردو میں بہرا کہتے ہیں۔ تو پھر آپ کو تھوڑا اونچا سنانا پڑتا ہے نا، اسی آواز سے تو وہ نہیں سنتا۔ اچھا، تو ہمارا پلان اے یہ تھا کہ ہم پہنچ جائے، تو ہم پہنچ گئے، کنٹینر کے فائدہ نہیں دیا۔ جی جی، پلان بی اب یہ ہے کہ اب ذرا سخت رد عمل دیں گے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کا اعلان کر دیا اور صوبوں کو جماعت کو ذمہ داری تفویض کی کہ آپ ملک کی بڑی شاہراہیں جو ہیں ان کو لاک ڈاؤن کریں، بند کر دیں۔ تو جب ملک بند ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے ہماری بات سنی جائے۔ کب کر رہے ہیں آپ پلان بی پر عمل درآمد؟ ان کو تو اچھا نہیں لگا، میں کل نہیں پرسوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس کی تفصیلات تو کل ہر صوبے کا امیر اپنے صوبے میں بتا دے گا، لیکن وہ جو ذرائع ہیں اس ذرائع سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمل کیا تو کل ایک دم تو اس پہ عمل اگر نہ ہو سکے تو اگلے دن مولانا صاحب کی بات پہ عمل ہو جائے گا۔ تو پلان بی پاکستان کی ساری مرکزی شاہراہوں کو جام کرنا ہے جس پر پرسوں عمل درآمد ہوگا۔
ہاں انشاءاللہ وہ ایسا بھی ہوگا نا کہ ہم زیادہ سخت رد عمل کیا دے سکتے ہیں. تو یہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بہت بڑی تعداد میں آ کر بیٹھے, انہوں نے ہمارے بیٹھنے کو نہیں مناسب سمجھا, ہماری بات نہیں مانی, تو اپنی بات منوانے کے لیے پلان بی ہے, اس کے بعد سی ہے, پھر ڈی ہے, یہ زیڈ تک جائے گا انشاءاللہ, لیکن استعفیٰ ہم لے کر رہیں گے. تو تب تک تو 4 سال نہیں گزر جائیں گے مفتی صاحب, تو ویسے ہی جانے کا ٹائم آ جائے گا. دیکھو جدوجہد میں اور منزل میں فاصلے تو ہوتے ہیں, لیکن سیاسی کارکن کو اپنے سٹینڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے. وہ سٹینڈ پہ ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ, اور ہم اپنی بات کر رہے ہیں. جو پہلا مطالبہ تھا اس سے 1 منٹ کے لیے پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو منسٹر صاحب آج فردوس عاشق اعوان سے خام کا زبردستی آپ شہادت دیں گے. جی مفتی صاحب, انٹینشن ان کے ٹھیک نہیں نظر آ رہا ہے. وسیم, یہ جس لہجے میں علی زیدی صاحب میں نے بات نہیں کرتے کہا, انہوں نے ہیں, یہ کہا. تمام جس لہجے میں آپ بات کرتے ہیں نا, یہ تمام طاقت والے, تکبر والے, طاقت کے نشے میں چور لوگ یہی باتیں کرتے رہتے ہیں, ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن ان کو ایک حقیقت نہیں بھولنی چاہیے, اور وہ حقیقت یہ ہے کہ آج اگر آپ حکومت ہیں تو کل آپ اپوزیشن میں ہیں. ٹھیک ہے. آج جو لوگ اپوزیشن میں ہیں وہ کل حکومت میں ہیں. تو ایسے اخلاقی اقدار اور روایات قائم کرنی چاہیے, کل آپ اس کو برداشت کریں. علی زیدی صاحب, انٹرسٹنگلی ان کا پلان بھی بالکل وہی ہے جو آپ کا پلان اے تھا. آپ نے ڈرنے سے پہلے آپ نے بھی اعلان کیا تھا کہ میں 4 تاریخ کو لاہور جام کروں گا, 6 تاریخ کو کراچی جام کروں گا, 8 تاریخ کو فلاں جام کروں گا, 16 دسمبر کو پورا پاکستان جام کر دوں گا. وسیم, میں ایک بات مکمل کروں, پھر ان کو موقع دینا چاہیے. ان روایات ایک روایات نہیں چھوڑنی چاہیے, اخلاقی اقدار نہیں چھوڑنے چاہیے, اور اتنے بڑے پرامن ہجوم کو یہ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. میں علی زیدی کے حوالے سے عمران خان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حالات تو بدلتے رہتے ہیں, تو ستمگر وقت کا تیور اگر بدل جائے تو کیا ہوگا, میرا سر ہو تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا. یہ ذرا کچھ تشدد کا عنصر لگ رہا ہے شعر میں, اس لیے میرا خیال ہے کچھ ذرا سے بہتر شعر ہو سکتا تھا, یہ پتہ نہیں. لیکن چلیں جی, علی زیدی صاحب اب آپ بتا دیجئے, فائنل مجھے ایک یہ سوال بھی آپ سے کرنا تھا کہ آپ نے پہلے سیگمنٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ اگری نہیں کرتے نون والے شیورٹی بانڈ دینے پہ تو ہم عدالت چلے جائیں گے. سر عدالت علی زیدی صاحب اب مسلم لیگ نون جا سکتی ہے کہ بھائی دیکھیے ہمارے باہر جانے میں انہوں نے یہ غلط رکاوٹ کری. گورنمنٹ کس بنیاد پر عدالت جا سکتی ہے؟ گورنمنٹ تو چلی جا گئی عدالت, اور معاملہ گورنمنٹ نے عدالت نے کہا کہ آپ خود طے کریں. آپ کس بنیاد پہ جائیں گے عدالت اب؟ اب مجھے بتا دینا کہ ہم کیسے طے کریں. عدالت نے سزا سنائی ہے, عدالت نے بیل دی ہے 8 ہفتے کی کہ اپنا علاج کرا لیں. اب عدالت یہ کہتی ہے کہ جی باہر جا کے علاج کرا لیں, تو عدالت لکھ کے کہہ دے تو ہم کر لیں گے فیصلہ. ہم کس بنیاد پہ عدالت کے فیصلے, عدالت نے سزا سنائی ہے. اس سارے معاملے پر تو عدالت سے بحث آپ کی ہو چکی ہے نا, جس میں عدالت نے کہا کہ آپ کے خود کے پاس یہ اختیار ہے, آپ خود فیصلہ کریں, ہمارے کاندھوں پر نہ ڈالیں. یہ سب تو ہو چکا ہے نا, ایکشن ریپلے تو ہونے سر. آپ نہیں, ہمارے پاس کیا عدالت حکومت کو اختیار دے رہی ہے کہ حکومت عدالت کے سنائی ہوئی سزا کے برعکس فیصلہ کر لے. عدالت نے 8 ہفتے کی چھٹی دی کہ اپنا علاج کرا لیں. عدالت آپ کو یہ اختیار دے چکی ہے کہ ہم نے 8 ہفتے دیے, اور اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو پھر آپ ان کو باہر بھیج سکتے ہیں. یہ اختیار دے چکی ہے عدالت آپ کو. پھر وہی آپ سے کہوں گا وسیم, میں پھر وہی کہوں گا کل دوبارہ میٹنگ ہوگی, کلیکٹو وزڈم ول پریویل. آسان ہے. اور ایک آخری معصومانہ سوال, علی زیدی صاحب آپ نے بڑی صراحت سے بتایا کہ دیکھیے نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہیں, اس لیے معاملہ زیادہ سیریس ہے. ایک اور صاحب بھی ہیں, سابق صدر پاکستان ہے, نام آصف زرداری ہے, وہ کنوکٹڈ نہیں, ان کا تو ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا. تو اگر وہ بھی بیمار ہو گئے تو ان کی بھی میں نے سنا تھا پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہو گئے تھے. خورشید شاہ کی بھی وہ طبیعت تو زرداری صاحب کا معاملہ تو بڑا آسان ہو گیا نا, پھر نواز شریف وہ کنوکٹڈ نہیں ہے. عزیر بلوچ کا بھی آسان ہو گیا نا, وہ بھی کنوکٹڈ نہیں ہے. تو فوجی عدالتیں وہ تو تحویل میں ہے نا ان کی. نہیں, مطلب کہنے کا مقصد ہے عدالت تو عدالت ہے نا یار. چلیں مطلب عزیر بلوچ کو بھی دیتے ہیں, اور بھی اتنے لوگ تھے ان کو بھی دیتے ہیں. کب ختم ہو؟ جب تک سزا, دیکھیں وسیم, سزا اور جزا کا سسٹم میرا بنایا ہوا نہیں ہے, آپ کا بنایا ہوا نہیں, مفتی صاحب کا نہیں ہے, اللہ کا بنایا ہوا ہے. سزا اور جزا ہے, اور میں کوئی غرور میں بات نہیں کر رہا, میں بڑا عاجزانہ طور پہ مفتی صاحب سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کوئی مسئلہ اپنا بتایا تھا, اگر وہ آپ کو لکھوا دیں تو میں انشاءاللہ صبح بات کر لوں گا. جی, یہ تو بڑا اچھی بات ہے. دوسرا میں عاجزانہ طور پہ بات کر رہا ہوں کہ جی آپ نے آ کے
کہ آپ نے آ کے اپنا موقف دے دیا, عوام نے سن لیا, الیکشن ہو گئے, اور آپ نے جو کہا کہ ہم نے بھی یہ کیا تھا, ہم پہلے سپریم کورٹ بھی گئے, الیکشن کمیشن بھی گئے, 4 حلقے ہم نے مانگے, ہم تو بڑے دروازے کھٹکھٹا کے اسمبلی سارا کچھ کر کے وہاں پہنچے تھے. یہ ڈائریکٹ ادھر آ گئے اور یہ کہتے ہیں ہم کوئی سی پی کو بھی نہیں مانتے, ہم کورٹ میں بھی نہیں جائیں گے, ہم کچھ بھی نہیں, اس کا مطلب کورٹ کو بھی نہیں مانتے. چلیں ابھی دھرنا جاری ہے, اس میں مزید ہی بات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ آج کے لیے, ہم اس کو یہاں پہ تھینک یو ویری مچ. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, پلان بی کی تفصیلات بتا دی ہیں, مہمانوں کا شکریہ, اور ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے طور پر بریک کے بعد. آج جب مفتی کفایت اللہ صاحب مہمان تھے تو بہت لوگوں نے پوچھا کہ کیا آج ایک بار پھر وہ موضوع زیر بحث آئے گا. میں نے کہا ہرگز نہیں, جو بات ہو گئی وہ ہو گئی. بس جاتے آتے اس موضوع پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کامنٹ فرمایا وہ دیکھ لیجیے ہماری طرف سے. اللہ حافظ. ایک بیان آیا تھا کفایت اللہ صاحب کی طرف سے ٹیلی ویژن پر کہ جی وکی لیگ جو ہے وہ وکی جو ہے وہ جمائمہ کا کزن ہے. ان کی اپنی معلومات ہوں گی, آپ بھی بتا دیں ہمیں, کیونکہ آپ بھی تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں, ان کے ماہر ہیں. اگر وہ ان کا کزن نہیں ہے اور وہ انکار کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے, کچھ تو ہے نا, وہ بتا دیں. وکی لیگ تو جولیانا جو ہے نا جی, اس کا کزن نہیں ہے تو کچھ تو ہے, وہ بتا دیں آپ. وکی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے وکی لیگ سے, پتہ نہیں ان کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے پہنچی. نہیں معلوم یہ بات.